مولاي صل وسلم کے پروگرام میں یہ بات چل رہی تھی کہ رمضان کے مبارک مہینوں میں کن عبادات کو انجام دینا زیادہ بہتر ہے، اور اس سلسلے میں یہ تفصیل آ چکی تھی کہ رمضان سے جو عبادتیں متعلق ہوتی ہے اس میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ دوسری باتیں جو بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی رمضان کے مہینوں میں نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تیسری بات جو بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو۔ چوتھی چیز جو رمضان کے مہینے میں ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی ذکر اللہ کی کثرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عام دنوں میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، تو ظاہر سی بات ہے رمضان کے دنوں میں اس کی اہمیت اور فضیلت تو مزید بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ اب کون سا ذکر کرنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا؟ اس میں سے سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک 70 سال اور 80 سال کا اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی بھی اگر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام بغاوتوں کو، تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین ذکر قرار دیا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھیں اور اس کے معمول بنا لے۔ یہ جو جتنے اذکار ہیں، یہ عبادتیں ہیں، ان کے لیے خاص وقت بنا لے۔ ان اوقات میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ رات کے حصے میں یا 1-2 گھنٹہ آپ دن کے حصے میں بیٹھ جائیں اور اس وقت ان سارے اذکار کو کرنے کی کوشش کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ 500 مرتبہ پڑھ لے، 300 مرتبہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ پڑھ لے، جتنی گنجائش ہو، بہر صورت اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے دوسرا ذکر جو ہے وہ ہے استغفار، کہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے احساس کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک 300 سے 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں روزانہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن استغفار کی اہمیت کی پیش نظر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، اے لوگو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اور میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب ہم سب کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں 100 200 300 500 1000 مرتبہ جتنا ممکن ہو سکے استغفار پڑھنے کی کوشش کرے۔ تیسرا ذکر جو بہت اہم ذکر ہے وہ ہے درود شریف، کہ رمضان کے مہینے میں درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے تقریباً 40 فوائد کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات اس کے برابر اضافہ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں تو اعمال کا ثواب 10 گنا 700 گنا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب 10 گنے کے اعتبار سے اگر لے لیں تو اگر 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ کوئی درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس کے درود کے اور سلام کے تحفے کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے یا رسول اللہ آپ کے لیے درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ آپ اگر 100 مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں، 500 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور پورے 30 دن پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے نام کو پیش کیا جائے گا۔ اگر کسی پورے گھر والے مل کر درود شریف پڑھ رہے ہیں تو پورے گھر والوں کا نام اور وہ گھر
کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ ہم امتیوں کے لیے کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس کوئی آدمی ہدیہ لے کر آتا ہے، تحفہ لے کر آتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار کی خدمت میں یعنی درود و سلام کا تحفہ آپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اور آپ سے کتنی خوشی ہوگی۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں درود شریف کا اہتمام کیجیے، 1500 مرتبہ، 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنا ممکن ہو سکے آپ درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، جو آپ کے لیے آسان درود شریف ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جو رمضان میں عبادات کرنے کی ہے وہ ہے نوافل کی کثرت، کہ رمضان میں نفل کا ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نوافل مسلسل نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اس کے اعضاء اللہ کی شریعت کے تابع اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کان وہی سنتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور ہاتھ ادھر ہی بڑھتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، پیر ادھر ہی بڑھتے ہیں جو شریعت اور سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ اس کا پورا وجود اور پورا جسم سنت اور شریعت کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنت غیر مؤکدہ ہے، جو نوافل ہے، اسی کو اگر ہم پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، اگر اس کو کوئی آدمی اہتمام کر لے بہت اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رمضان کا دعا کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 185 تک آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کو بیان کیا، پھر 186 سے دعا کے احکام کو بیان کیا، پھر اس کے بعد رمضان کے احکامات کو بیان کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کو رمضان سے خاص تعلق ہے، اور دعا کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مقصد قرار دیا، بلکہ عبادت خود دعا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی جس کو دعا کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو رمضان کی مبارک ساعتوں میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرے، اور دعا ایک بہترین عبادت ہے۔ اور رمضان میں 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس وقت دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ایک تو ہے افطار کے وقت، اس لیے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اور دوسرا سحری کے وقت، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ان 2 اوقات میں ہر مسلمان 10 سے 15 اور 20 منٹ تک خاص طور سے دعا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور اس وقت تو پوری دنیا میں جو وبائیں اور بلائیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے لیے مسلمانوں کو خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور آخری بات جو 7ویں بات ہے وہ صدقہ اور خیرات، کہ رمضان المبارک میں غربا اور مساکین کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، لیکن رمضان کے دنوں میں آپ کی سخاوت اور آپ کی فیاضی تیز و تند ہواؤں سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اسی لیے ہر آدمی اپنی سہولت اور گنجائش کے مطابق صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام کرے۔ دیکھیے زکوٰۃ تو دینا فرض ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی نفلی صدقات کے ذریعے سے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اور اسی طریقے سے مدارس کو، مساجد کے ائمہ کو آپ اپنے صدقات کے ذریعے سے، نفلی صدقات کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ تو دینا فرض ہے، تو دینا ہی دینا ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہوتا ہے، اور وہ ہے نفلی صدقات۔ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش اور سہولت دی ہے، اور خاص طور سے زکوٰۃ کے ذریعے سے مدارس کی ضرور مدد کیجیے۔ اس لیے اس وقت حالات جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہے، سب سے زیادہ متاثر مدارس ہونے والے ہیں، تو مدارس کا بھی خاص طور سے خیال رکھیے، اپنے رشتہ داروں کا،
اور اپنے پڑوسیوں کا، اور اسی طریقے سے اپنے قرب جوار میں رہنے والے اپنے دوست و احباب کا اپنی سہولت اور اپنی گنجائش کے مطابق زیادہ سے زیادہ امداد کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ امداد اور یہ مدد اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ رمضان کی صحیح عبادتوں سے صحیح استفادہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش کرے، اپنی آنکھ کو اور اپنی زبان کو اور اپنے کان کو اور ہر جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور مکمل طور پر شریعت کی اتباع و فرمانبرداری کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارک ساعتوں سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ پوری انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، خاص طور سے امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور اس رمضان میں اس وبا کو اور بلاؤں کو عافیت کے ساتھ دور کر دے، اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے خیر و فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس رمضان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔